بسم الله الرحمن الرحيم. ڈیئر آڈینس، آج ہم بات کرنا چاہتے ہیں اسلام میں دوستی کے آئین پر، یعنی بیسک فنڈامنٹلز آف فرینڈشپ. واٹ آر دا بیسک فنڈامنٹلز آف فرینڈشپ؟ دوستی کے کیا بنیادی اصول ہیں؟ کیا ہم دوستی ہر آدمی سے کر سکتے ہیں، ہر انسان سے کر سکتے ہیں، یا ہم اسلام کی طرف توجہ کریں، اسلامک ٹیچنگز کی طرف توجہ کریں کہ اسلام ہمیں دوستی کرنے یا دوستی نہ کرنے کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اگر ہم دیکھیں تو نوجوانوں میں سب سے زیادہ فیوریٹ حضرت امام علی علیہ السلام. اگر آپ ان کی کتاب نہج البلاغہ کا مطالعہ کریں، درر الحکم کا مطالعہ کریں اور دیگر آپ کی کتابوں کا مطالعہ کریں تو اس میں باقاعدہ دوستی کے بارے میں بے انتہا آپ کو احادیث اور مواد اور میٹر مل جائے گا کہ اس میٹر کے ذریعے آپ اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسلام میں دوستی کی کیا اہمیت ہے. آپ غور کریں گے کہ دوستی انسان کیوں کرے. پہلی بات تو یہ ہے، دیکھیں انسان جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ سوشل انٹریکشن رکھ کر زندگی گزارنا پسند کرتا ہے. آپ اس وقت یہ پوری دنیا ایک ایسی وبا کی لپیٹ میں ہے کہ بہت سارے لوگ آئسولیشن کی زندگی گزار رہے ہیں. آپ کسی بھی اس شخص کے پاس جا کے اس سے پوچھیں جو ابھی آئسولیشن کا ٹائم پیریڈ گزار کے آ رہا ہو، اور آپ اس سے مائک لے کے پوچھیں کہ جناب آپ کا ٹائم کیسا گزرا، تو وہ یہ کہے گا کہ اس آئسولیشن سے بہتر تھا کہ مجھے موت ہی آ جاتی. میں گھر پہ پڑا رہا، نہ کوئی میرے پاس، ٹھیک ہے ٹی وی دیکھ رہا ہوں، میں موبائل یوز کر رہا ہوں، سب کچھ ساری فیسلٹیز ہے، کھانا مل رہا ہے پراپر، لیکن میرا سوشل انٹریکشن ختم ہو گیا ہے، میں کسی سے ملاقات نہیں کر پا رہا ہوں. اور انسان ایک ایسی مخلوق ہے کہ جو ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہنا پسند کرتی ہے. تو جب انسان مل جل کر رہنا پسند کرتی ہے تو پھر انسان کے اندر مختلف قسم کے رشتے قائم ہوتے ہیں. انہی رشتوں میں سے ایک رشتہ ہے دوستی کا رشتہ. اچھا، اب ہمارے نوجوان دوست بے انتہا ہم سے پوچھتے ہیں کہ سر یہ بتائیے کہ دوستی کس سے کی جائے، دوستی کرنے کے بعد ہمیں دھوکے ہوئے. اچھا، دھوکے جو ہے وہ میں صرف اپنے نوجوان دوستوں کو یہ بتا دوں، میں لڑکا اور لڑکی کی دوستی کی طرف اشارہ نہیں کر رہا ہوں، میں اشارہ کر رہا ہوں ہول سول فرینڈشپ کے ٹاپک کے اوپر. تو آج کل نوجوان دوست ہم سے پوچھتے ہیں کہ کس سے دوستی کی جائے. دوستی اگر ہم نے کر لی تو اب اس دوستی کو نبھائے کیسے؟ حضرت علی کا قول بھی ہے کہ دوستی کرنا آسان ہے، دوستی کے تقاضوں کو پورا کرنا، اس کے ڈیمانڈز کو پورا کرنا انتہائی مشکل کام. میں صرف دوستوں کی بات نہیں کر رہا، میاں بیوی بھی دوست ہوتے ہیں. دوستی کا مطلب ہے کہ آج کل کے زمانے میں ایک دوسرے کو اسپیس دینا. اسپیس کیا فزیکل اسپیس؟ جی نہیں، دوسروں کے نقطہ نظر، پوائنٹ آف ویو، دوسروں کے اسکول آف تھاٹ کو سمجھنا اور اس اسکول آف تھاٹ کو پریکٹیکل وے میں لے کر آنے کے لیے اس کی مدد کرنا، یہ ہے فرینڈشپ. ہمارے نوجوان دوست اکثر جو ہے وہ فرینڈشپ کو ایک نیگیٹو وے میں لے کے جاتے ہیں. یہ ایک انتہائی مقدس اور سیکریڈ جو اسلام نے بتایا ہے وہ ہے فرینڈشپ، دوست. اگر ہم غور کریں قرآن کا، حدیث کا، تو قرآن اور حدیث میں ہمیں یہ ملتا ہے، خصوصاً مولا کائنات حضرت علی کے اقوال کے اندر ہمیں یہ ملتا ہے کہ بد نصیب ہے وہ شخص کہ جس کو دوست ملا اور اس سے وہ دوست چھوٹ گیا. بد نصیب ہے وہ شخص، یعنی پہلے دوستی تھی ٹھیک ہے، لیکن اس کے اپنے کاموں کی وجہ سے، اپنے کرتوتوں کی وجہ سے وہ دوستی چلی گئی. اب دوستی کے اصول کیا ہے؟ کون سی چیز ایسی ہے کہ جس پر ہم عمل کرتے ہوئے دوستی کریں یا دوستی ترک کریں؟ دیکھیں یہ جو پہلا جو عنصر آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، پہلے جو ایلیمنٹ بیان کر رہا ہوں فرینڈشپ کا، وہ ذرا سخت ہے اور ذرا بہت سارے نوجوان دوستوں کے لیے جو وہ تکلیف دے. وہ یہ ہے کہ دوستی میں آپ کی دیکھیں کہ وہ شخص اسلامک پرسپیکٹو کو فالو کرتا ہے یا نہیں کرتا. بتائیے، اسلامک پرسپیکٹو کتنا مشکل کام ہے.
آپ کسی ایسے شخص سے دوستی کریں گے جو آپ کے محلے میں رہتا ہے، وہ مسلمان ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ جھوٹ بولتا ہے، ٹھیک ہے، جھوٹے سے دوستی نہیں ہوتی. اچھا، دوستی ہو کیوں جاتی ہے؟ کیونکہ ہم بھی جھوٹے وہ بھی جھوٹا ہے، تو بات برابر ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. تو کوشش کریں کہ ایسا شخص آپ کا دوست بنے کہ جو کم سے کم اسلامک پوائنٹ آف ویو کو تو فالو کرتا ہوں. اور آپ یقیناً میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ خود اسلامک پوائنٹ آف ویو کو فالو کرتے ہو، تب جا کے یہ لطف آئے گا کہ آپ خود بھی اسلامک پوائنٹ آف ویو کو فالو کرتے ہیں، دوسروں کو بھی دوسرا بھی اسلامک پوائنٹ آف ویو کو فالو کرتا ہے. جی ہاں، ایک قدم اگر ہم اور آگے بڑھیں تو اسلامی نقطۂ نظر کو مانتا ہوں، فالو کرتا ہوں. نمبر 2، ظلم نہ کرتا ہوں. ظلم ایک ایسی چیز ہے کہ انسان اسلامک چیزوں کو تو فالو کر رہا ہے، لیکن دوستی میں وہ کسی دوسرے کے اوپر ظلم اور تعدی کر رہا ہے، جس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے. تیسری بات یہ ہے دوستی کے لیے کہ انسان دوستی کرتے ہوئے مال و دولت کو نہ دیکھے کہ یار میں اگر اس سے دوستی بڑھاؤں گا، اس سے تعلقات بڑھاؤں گا تو اس سے مجھے مال ملے گا، ٹھیک ہے، اس سے مجھے پیسہ ملے گا، اس سے مجھے دولت ملے گی، اس سے مجھے میرے کام بن کے آ جائیں گے. جی نہیں، دوستی آپ کی اس قدر مضبوط ہو، دوستی آپ کی اس قدر پرفیکٹ ہو، آپ کی بانڈنگ اس قدر اسٹرانگ ہونی چاہیے کہ چاہے اس کے پاس پیسہ ہو یا اس کے پاس پیسہ نہ ہو، چاہے آپ کے پاس پیسہ ہو چاہے آپ کے پاس پیسہ نہ ہو، آپ کی بانڈنگ کانکریٹ ہونی چاہیے، ٹوٹے نہ. یہ ہے بیسک فلسفی بیہائنڈ فرینڈشپ. میں اس فرینڈشپ کی بات نہیں کر رہا، میں پھر دوبارہ اس جملے کو ریپیٹ کر رہا ہوں کہ جو آج کل ہمیں معاشرے میں اور سوسائٹی میں نظر آتی ہے. یہ جو ہمارے پاس سوشل ڈیوائس ہے، الیکٹرانک ڈیوائس جسے ہم موبائل فون کہتے ہیں، اس کو ہم غلط طریقے سے استعمال کرتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر ایک پیج بنا ہوا ہے، دیکھیں فرینڈشپ کی ڈیفینیشن ڈفرینٹ ہو گئی ہے. وہ ڈیفینیشن جو قرآن اور حدیث نے ہمیں بتائی ہے وہ ڈفرینٹ ہے، ٹھیک ہے، اور جو ماڈرن نسل میں آج جو نوجوان نسل زندگی گزار رہی ہے اس میں فرینڈشپ کی ڈیفینیشن مختلف ہے. وہ کیا ہے؟ اگر آپ نے قائد اعظم محمد علی جناح کا کوئی پیج بنا ہوا ہے سوشل میڈیا پہ، اسے لائک کیا یا اسے ایڈ کیا جائے، ٹھیک ہے، تو آپ کے پاس اگلے دن جب وہ کنفرم کر لیتا ہے ایڈ جس کو آپ نے ایڈ کیا ہے، تو آپ کے پاس کیا میسج آتا ہے؟ غور کیجیے گا اور آپ اس پہ ہنسیں گے بھی. یو اینڈ قائد اعظم محمد علی جناح آر ناؤ فرینڈس. ایسا ہے سوشل میڈیا پہ ہوتا ہی نہیں ہوتا. جی ہاں، میرے سارے آڈینس یقیناً مسکرا بھی رہے ہوں گے، یہ کہہ رہے ہوں گے جی ہاں ایسے ہی، جبکہ آپ اور قائد اعظم کبھی دوست بن ہی نہیں سکتے. اور کیا آپ نے، ٹھیک ہے، کہ آپ نے کسی اننون آدمی کو فرینڈ ریکویسٹ بھیج کے اسے ایڈ کر دیا، یہ فرینڈشپ نہیں ہے. ہم نے کیوں اسے فرینڈ ریکویسٹ بھیجی؟ اس کی تصویر دیکھنے کے بعد، اس کی بہترین پروفائل دیکھنے کے بعد، اس کی تصاویر دیکھنے کے بعد، اس کا مال و دولت دیکھنے کے بعد. ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ کتنا اسلامی ہے، ٹھیک ہے، ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ کتنی اسلامک پرسپیکٹو پر عمل کرتا ہے، وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا ہے، وہ تعدی نہیں کرتا ہے، وہ اسلامی اصولوں سے ہٹتا نہیں ہے. ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہی نہیں. ہم ظاہری نمود و نمائش اور خوبصورتی اور ان سب چیزوں کو فالو کرتے ہیں. اس کی وجہ سے ہماری زندگی پھر آگے جانے کے بعد خراب بھی ہو جاتی ہے، اور پھر موٹیویشنل اسپیکرز کے پاس، علماء کے پاس اور افراد کے پاس آنے کے بعد پوچھتے ہیں کہ اب تیر جو ہے وہ کمان سے نکل چکا ہے، اب آپ بتائیں ہم کیا کریں. اور باقاعدہ رو رہے ہوتے ہیں ہم سے، جب وہ کاؤنسلنگ کروا رہے ہوتے ہیں، ہم سے بات کر رہے ہوتے ہیں لوگ، تو کہتے ہیں کہ ہم نے یہ مسٹیکس کی ہیں، اب بتائیں کیا کریں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ اکثر کیسز جو ہے وہ سالو ہو جاتے ہیں، لیکن بعض کیسز جو ہے وہ نوجوان نسل کے اپنی طرف سے بگاڑے جانے کی وجہ سے وہ پھر سالو نہیں ہو پاتے، وہ پھر کبھی بھی سالو نہیں ہو پاتے. تو دوستی اگر انسان کی اسٹرانگ ہو، ٹھیک ہے، دوستی اگر انسان کی اسلامی اصولوں کے تحت ہو، تو پھر انسان جو ہے وہ کبھی بھی دور نہیں جا سکتا. آپ دیکھیے گا رسول اللہ کے جو صحابہ تھے وہ رسول اللہ کے دوست ہی تو تھے، ٹھیک ہے، ائمہ علیہ السلام کے جو اصحاب تھے وہ دوست ہی تو تھے، ٹھیک ہے، صحابہ کی آپس میں دوستیاں تھیں. رسول اللہ نے ایک کو دوسرے کا بھائی بنایا، ٹھیک ہے، یہ فرینڈشپ بھی تو تھی. ایک دوسرے کا مزاج سمجھنے کے لیے، ٹھیک ہے، ایک دوسرے کو اسپیس دینے کے لیے، ایک دوسرے کے مسائل کو حل کرنے کے لیے، یہ ہے دوستی. جب مکے سے ہجرت کر کے مدینے آئے تھے تو اس وقت مدینے کے اندر جو رہنے والے تھے جنہیں آپ انصار کہتے ہیں، انہوں نے مہاجرین کو اپنے گھروں پہ رکھا تھا. یہ دوستی، رسول اللہ نے دوستی کا رشتہ قائم کیا، اخوت کا، بردرہوڈ کا رشتہ قائم کیا. تو بس میں اپنے آڈینس کو یہ کہنا چاہوں گا
کہ اسلام میں دوستی کی بہت اہمیت ہے، ٹھیک ہے. جس کا دوست نہیں ہے وہ انتہائی غریب انسان ہے حضرت علی کے قول کے مطابق. اور ہمیں کوشش اس بات کی کرنی چاہیے کہ دوستی ایسے سے کرے کہ جو اسلام اور اسلام کو فالو کرتا ہو، ٹھیک ہے. اور ہم خود الٹیمیٹلی اسلام اور اسلام کے اصولوں کو فالو کرتے ہیں. اگر ہماری دوستی اچھی رہے گی تو پھر ہماری دنیا بھی کامیاب ہوگی اور ہماری آخرت بھی کامیاب ہوگی. تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام سید احسن رضا نقوی ہے اور میں ایم فل کرنے کے بعد پی ایچ ڈی کے فائنل ایئر میں موجود ہوں اور انشاءاللہ اسی سال کے آخر تک میرا پی ایچ ڈی کا تھیسس سبمٹ ہو جائے گا. اور میں ایک پرائیویٹ ادارے میں ایز اے ریسرچ آفیسر بھی کام کر رہا ہوں. آئی ایم موٹیویشنل اسپیکر. میں ریلیجیس اسپیچز بھی کرتا ہوں، مدارس کی تلاوت وغیرہ بھی کرتا ہوں. اور ساتھ ساتھ میں ایک یونیورسٹی کے اندر کمپلسری اسلامیات کی بھی کلاسز لیتا ہوں. آپ کے سماج کی نظر میں ایک ٹیچر بھی ہوں، ایک اسپیکر بھی